were ruled by these two corrupt families. Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. Both of them were quite corrupt. They started making money. Corruption is something which destroys a country. اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ نواز شریف. آپ نے قانون لکھ دے قانون کے اندر کہ نیب اطلاق صرف پاکستان مسلم لیگ نون پر ہوگا. آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں کہ جی ہم بڑے شریف لوگ ہیں. یہ شریف نہیں، یہ ڈبل شریف. یہ لوگ نہ گھر بنا سکتے ہیں، غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت پراچا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو. پاکستان آج لٹرلی اقوام عالم کا مرکز بنا ہوا ہے. OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہونا ہے. اجلاس میں شرکت کے لیے 28 ممالک کے وزرائے خارجہ یا وزیر مملکت برائے خارجہ شریک ہوں گے. ساتھ ساتھ اہم ممالک کے نمائندگان خصوصی شریک ہوں گے. بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، چین، آسٹریلیا، کینیڈا، اٹلی، جرمنی، ان سب کے نمائندے بھی پاکستان میں ہی اس اجلاس میں شریک ہوں گے. ساتھ ساتھ عالمی اداروں کے نمائندے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ہیڈز، وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے. لیکن پھر بھی کراچی میں ایک سانحہ ہو گیا. 15 کے قریب انسان اپنی جان کھو بیٹھے. رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان کے والد بھی اس سانحے میں شکار ہو گئے. اگر یہ گیس کا دھماکہ تھا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار شہید کر دیے گئے، وہ دہشت گردی تھی. وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر اپوزیشن پر برس پڑے. ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے پھر کہا کہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کرپٹ ہیں اور انہی کی وجہ سے پاکستان کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں. جواب میں سب پوچھنے لگ گئے کہ آپ کی اپنی 3.5 سال کی کارکردگی کیا ہے جو آپ دوسروں کو الزام دے رہے ہیں. ہم ان اہم معاملات پر بات کریں گے. آج ہمارے روبرو ہیں سینیٹر رانا مقبول احمد خان صاحب، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صداقت علی عباسی صاحب، رکن قومی اسمبلی PTI. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قادر خان مندوخیل صاحب، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی، کراچی سے جوائن کیا ہے. چونکہ کراچی میں ہی آج سانحہ ہوا، اس لیے قادر خان آپ کی طرف ہم آتے ہیں. یہ نالے تو صاف کروانے کا حکم تھا، بہت سارے نالے صاف کروائے گئے، لیکن پھر درجن سے زائد انسان اپنی جان سے گئے. کیا صورتحال ہے، کیا ہوا وہاں پر؟ جی پراچا صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ میں نے عالمگیر خان صاحب کے والد صاحب اور میرے کوارڈینیٹر ابو بکر محسود کے دادا سمیت 16 افراد جان سے دو بیٹے اور 15 افراد زخمی ہے. تو میں لواحقین سے اظہار ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد سے ادیابی کی دعا کرتا ہوں. یہ 1964 میں کراچی میں انڈسٹریل ایریا ہے جس کو سائٹ کے نام سے جانتے ہیں، انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کے نام سے. ان کی مکمل جو مینجمنٹ ہے اس کی اپنی ہوتی ہے. جیسے بیریا ٹاؤن، وہ نقشے بھی خود پاس کرتے ہیں، لیز بھی خود دیتے ہیں. جو پہلے اس نے ایکوائر کی ہے اس کے بعد ان کے انتظام ہے. یہ 1964 پہ اس نالے کے اوپر یہ سنگل گراؤنڈ +1 منزل یہ بلڈنگ بنی ہے اور باقاعدہ یہ لیز اس کو دی گئی ہے اور لیز کے بعد ان کو کرائے پہ دیا گیا ہے. تو عالمگیر خان صاحب کے چچا سے میری بات ہوئی، جائے پہ میں پہنچ گیا تھا. تو وہ بتا رہے تھے 1978 میں ہم نے یہ پگڑی پہ لی ہے، پگڑی جیسا وہ پرانے کرائے. تو اس طرح آج یہ کیجویلٹی زیادہ ہو جاتی اگر ہفتے کا دن نہیں ہوتا، کیونکہ بینک بند ہوتا ہے اور زیادہ بازار بھی کھلے نہیں ہوتے. تو لیکن پھر بھی بڑی جانیں ضائع ہوئی ہے. اس کی مین وجہ یہ بتا رہے تھے کہ جو میں نے خود بھی دیکھا جائے وقوف ہے کہ وہاں کوئی بلاسٹ وغیرہ کوئی چیز نہیں تھا، بلکہ گیس جو نالے کے اندر جمع تھا وہ بسٹ ہو گیا. نہیں، نالا ابھی بھی ہے، نالا ابھی بھی ہے اور اوپر بلڈنگ بنی ہوئی ہے. جی بالکل، نالا ہے، اس کے اوپر یہ بلڈنگ 1964 کی بنی ہوئی ہے اور یہ پیک ہے پورا، مطلب بیچ میں کوئی ایگزاسٹ کا سسٹم نہیں ہے. اچھا. اور یہ نالا میرے حلقے N249 سے شروع ہوتے ہوئے یہ سیدھا یاری ندی کی طرف یہ گرتا ہے. تو یہ مکمل پیک ہے
تو یقیناً اب پیٹ ہے اس کی گیس کا اخراج وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، جس سے یہ حادثہ ہوا، جس میں ایک 2 معصوم بچے بھی زخمی ہے، جو عیدی ٹرسٹ والے بتا رہے تھے کہ وہ چھوٹے بچے تھے۔ بینک کے سامنے ATM مشین لگا ہوا تھا، وہاں بھی لوگ تھے، اور ایک قسم کا یہ بس سٹاپ بھی ہے روڈ کے کنارے پہ، جو مین روڈ پہ شیرشاہ علاقہ کراچی کہلاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ہوا ہے۔ تو انتہائی ایک افسوسناک واقعہ، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ سینیٹر رانا صاحب، آپ کراچی میں بڑا عرصہ رہے ہیں، آپ تو IG سندھ بھی رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار بار حکم دیتی رہی ناجائز تجاوزات کے حوالے سے، نالوں کے حوالے سے۔ نسلا ٹاور گرایا تو وہاں جلوس نکل گئے، وہاں پریس کانفرنسز ہونے لگیں، لیکن دیکھیں نا، اگر حکمت تھی، وہ کچھ کہہ رہے تھے، مان لیا جاتا، ادروائز یہ سانحہ ہو گیا۔ راجہ صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بہت پریشانی کی سچویشن بڑی تیز سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، البتہ ابھی تک جو پریلیمنری رپورٹ تو یہی ہے کہ گیس کی لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کا تھورو پروب، اس کی فورینسک ایگزامینیشن اور پراپر آبجیکٹو انویسٹیگیشن کر کے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ دوسرا، اس کا کوئی دیر پا حل بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جو ہو گیا ان کو آپ سزائیں بھی دیں۔ لاہور میں 2-3 دفعہ پرانی بلڈنگز گریں، تو پھر وال سٹی اتھارٹی بنائی گئی یہاں، تو اس میں ان کی جو ہسٹوریکل ہیریٹیج کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی اور اس چیز کو دیکھنے کے بھی ان کو ایک الگ اتھارٹی کی ضرورت ہے ایسے سٹرکچرز کے لیے، اور فوری طور پہ اس پہ کام کریں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے جس بلڈنگ کو جو ونلیبر ہے، جس میں انسانی جانیں بھی جا سکتے ہیں، حادثہ ہو سکتا ہے، ان کو فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے لسٹ آؤٹ کر کے ان کے مکینوں کو آپ چاہے پلاٹ دے دیں، چاہے آپ 2, 3, 4, 6 مہینے میں ان کے لیے الگ گھر بنا دیں۔ بڑی جگہ ہے، حکومت کے پاس بڑی جگہ ہوتی ہیں، بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے، تو وہاں سے ان کو شفٹ کر کے ایسی بلڈنگز جو ہیں جو اتنی زیادہ پرانی ہو چکی ہیں ان کو ڈیمولش کیا جائے، اور یہ ساری کی ساری obstruction جو ہے ان کو دور کیا جائے۔ رانا صاحب، اتنا عرصہ سے اگر یہ جیسے بتا رہے ہیں قادر خان صاحب کہ 1964 میں یہ بلڈنگ بنی تھی، یعنی ان بلڈنگ کے نیچے نالے جاری رہے، گیس پائپ لائن بھی بچھتی رہی، واٹر پائپ لائن بھی ہوں گی، تو کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ کوئی ہیومن ٹریجڈی میں یہ بدل سکتی ہے، کوئی سانحہ ہو سکتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی آج ہو گیا رانا صاحب؟ جی، اور بھی ہوں گے اگر اس کو انٹرسپٹ نہ کیا گیا۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں انہوں نے ذمہ داری سے کام نہیں کیا، بلڈنگ کی سرٹیفکیشن پراپر نہیں کی، ان کے سائٹس کو ایگزامن نہیں کیا، ان کو سپروائز نہیں کیا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انڈر ہینڈ کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کمپیٹنٹ لوگ لگائے جائیں جو ایمانداری سے اس کے اوپر کام کریں، اور ان سب جو اس طرح کے اسٹرکچرز ہیں ان کو ریموو کریں، ان کی جگہ ان کو ریپلیسمنٹ دے دیں 2, 3, 4 مہینے میں، 6 مہینے میں۔ یہاں داتا دربار میں ایسے ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے نہیں ہلانے دیا تھا لوگوں کو، اس وقت اسٹرکچر گرائے تھے جب ان کے لیے ریپلیسمنٹ جگہ بن گئی تھی ملٹی سٹوری، تو اس میں 6 مہینے لگے تھے۔ تو چلو 4-6 مہینے پہ ایمرجنسی بیسس پہ ان کو اسٹرکچر بنا کے دیں اور وہاں سے شفٹ کریں، اور ایسی بلڈنگز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ڈیمولش کریں۔ آپ کو پتا ہے کراچی کا تو ایک بہت بڑا اور ایشو ہوا ہے کہ جو نیچرل واٹر چینلز تھیں اس میں سارے اسٹرکچرز بن گئے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو سارے کا سارا کراچی ڈوب جاتا ہے، اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے ارد گرد زمین ہے تو ان کو پلاٹس دیے جا سکتے ہیں، وہاں نئی آبادی بسائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو بار بار ہیومن ٹریجڈی ہوتی ہے اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے۔ باقی آپ پینلٹی ضرور دیں جنہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن پینلٹی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پینلٹی تو ہے ایک اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنا پڑے گی۔ آپ نے درست کہا۔ عباسی صاحب، یہ جی رانا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اس پہ ریسرچ اینڈ اسٹڈی ایک ونگ اس کا بنایا جائے جو ایکسکلوسیولی یہی کام کرے۔ یہ KDA نہیں کر سکے گا، KDA کے پاس بہت کچھ ہے، وہ نہیں کر سکے گا۔ ایک الگ اتھارٹی بنائی جائے جو اسپیسیفکلی فوکس کرے اسی کام کے اوپر۔
عباسی صاحب، یہ گیس کا محکمہ تو وفاق کا محکمہ ہے. جب بھی وفاقی وزراء ادھر سے جاتے ہیں وہ سندھ حکومت کو وہاں کی کبھی 13 سال گنتے ہیں، کبھی 40 سال گنتے ہیں، لیکن گیس پائپ لائنیں جیسے کے الیکٹرک، بجلی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے، کے الیکٹرک، گیس بھی ان کے انڈر نہیں ہے، تو ذمہ داری تو سب کی بنتی ہے. پھر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور جو اس کے جن لوگوں کے متاثرین ہیں ان سب کے رشتہ داروں کے لیے اظہار افسوس. ہمارا کولیگ، ہمارا بھائی، ہمارا بڑا پرانا ساتھی عالمگیر کے والد صاحب کا بھی اس میں انتقال ہو گیا. ان کے ساتھ بھی اظہار افسوس، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور صبر دے. اب دیکھیں، اگر آپ نے پہلی تو بات ہے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس وقت کوئی سیاسی بات کرنی مناسب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ حادثہ ہے اور اس کے بعد ہم نے ایسے حادثات کو روکنا ہے. تو آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، میں اس حد تک مان لیتا ہوں، لیکن یہ کوئی پیسب کرنے والی بات تو نہیں ہے کہ 13 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم کرپشن کی بات نہ کریں، ہم ایسی بات نہ کریں، ان کا دل نہ دکھے. تو مجھے بتائیں کہ کوئی پاکستان کا اور کوئی علاقہ بتا دیں جہاں اس طرح نالوں پہ قبضے ہو سکتے ہوں اور ان پہ بلڈنگیں کھڑی ہوں اور کوئی بول نہ رہا ہو اور کسی کو کان پہ جو نہ رینگ رہی ہو. تو یہ آپ کو صرف بدقسمتی سے کراچی میں نظر آتا ہے، اور کراچی میں کس کو گمراہی دے گی. اسلام آباد میں بھی E11 اسی سال ڈوب گیا تھا، یہاں بھی ڈیتھس ہو گئی تھی. نہ کریں ایسی باتیں، پھر مطلب ہے نہیں. آپ اور میں اسلام آباد رہتے ہیں، جی آپ کو پتا ہے E11 اسلام آباد کا ایکسٹریم ویسٹ ہے، اسلام آباد کا سینٹر، وہ وہاں پہ کچی آبادیاں ہیں، اور میں نہیں کہتا وہ بھی غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج محمود آباد کا نالا آ کے وفاقی حکومت نے ان کو کھول کے دیا، نالا کھول کے دیا. آپ سوچیں کہ یعنی یہ حکومت کا حال یہ ہے کہ یہ بند نالے نہیں کھول سکتی، اور ان سے باتیں کروا لیں، مہنگائی پہ تقریریں کروا لیں، ان سے پتہ نہیں یہ کسی کو نائل اور کسی کو نکما کہتے ہیں اور تقریریں کروا لیں. تو بھائی آپ مجھے خود بتائیں کہ 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور پیپلز پارٹی والے یہاں پہ 13 سال سے حکمران ہیں، اور صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو یہاں سے ووٹ نہیں پڑتا، یا کم ووٹ پڑتا ہے، یا ووٹ سارا پی ٹی آئی کو یا MQM کو ملا ہے. تو یہ تو نہیں کہ آپ ہنستا بستا شہر آپ نے ڈبو دیا. میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ آج یہ موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے. آپ اور میں نالوں پہ قبضوں کی باتیں کرتے کرتے، سپریم کورٹ نوٹس لیتے لیتے، میڈیا تنقید کرتے کرتے، سیاستدان مظاہرے کرتے کرتے، لیکن جو ہیں ذمہ دار وہ اپنے کام میں مگن ہیں، ان کا کام چل رہا ہے، اور ان کی 13واں سال مزے سے گزر رہا ہے، اور آپ کو کرپشن کی سٹوریوں کا سارا پتہ ہے. یہی بات عمران خان کا. چلے میں کرپشن والی باتوں پہ آتا ہوں. میں باقاعدہ سیگمنٹ رکھا ہوا ہے. قادر خان مندوخیل صاحب، کراچی میں تو ادروائز لڑائی ہی چل رہی ہے. ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے تھے MKM اور پیپلز پارٹی آپس میں لگے ہوئے تھے. آج بھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ فلاں لوگوں نے یہ زمینیں بانٹی تھیں. بجائے اس کے مسائل حل کیے جائیں، بجائے اس کے کوئی ایک دوسرے سے مدد لی جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، عوام کو مصیبت سے نکالا جاتا ہے، یہ پھر الزام تراشی. دیکھیے بالکل میرا کوئی موڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا جاہل کی بات کو برا نہیں ماننا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے. میں تو اسی پہ عمل کروں گا. بات یہ کہ میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ یہ سائٹ اسٹیشن ہے. سائٹ اسٹیشن کی طرح جیسے بیچ ہے، جیسے بیریا ٹاؤن، جس کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اپنی لیز ہوتا ہے، ان کی اپنی مینجمنٹ ہوتا ہے. کسی صاحب ہماری کلیگ ہے، میرے اپنے کوآرڈینیٹر ابو بکر مسعود کے دادا کا بھی اس میں انتقال ہوا ہے، اور بھی جانیں ظاہر ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کا حل دیکھنا ہے، یا اگر عباسی صاحب کہتے ہیں کہ الزام برائے الزام کھیلنا ہے تو اس کے لیے اور شو رکھ لیں. آج کم سے کم مجھے اس چیز پہ نہ اکسائے. سوال یہ کہ جہاں کراچی بدامی کیس چل رہا ہے، جہاں نیسلا ٹاور ایک نئی کنسٹرکشن کو بم سے اڑانے کی جو ہے نا وہ پلاننگ بنا رہے تھے، تو میری تو یہ گزارش ہے کہ جو ہیریٹیج ہوتا ہے یا پرانی جو بلڈنگ ہے، یا جیسے بلڈنگ کنٹرول کے ایک رولز ہے، لیکن یہ بلڈنگ کنٹرول کے اس میں بھی نہیں آتا ہے.
फिर आप वासी साहब उस तरफ आएंगे, बिल्डिंग कंट्रोल कुछ में नहीं आता है। ये साइट एसोसिएशन की अपनी मैनेजमेंट है जिसका किसी अदालत की मुदाखलत नहीं है। वो एक इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनकी सब कुछ अपनी, लीज भी अपनी है, प्लानिंग भी अपनी है, नशा भी अपना है, हर चीज अपना है उनका। लेकिन बदकिस्मती से ये 1964 में तामीर मैंने शुरू में शायद अब्बासी साहब ने नहीं सुनी, और अक्सर में आलमगीर साहब के चचा मुझे खुद आज बता रहे थे कि हमने पगड़ी पे लिया है, जिसको किराए के तहत पर छोटा सा अमाउंट होता है किराए का, और कोई पगड़ी का अमाउंट दिया जाता है। चले, आपने वजाहत कर दी, आपने नस्ला टावर का भी जिक्र किया। राना साहब, अभी आप एक्विजिशन की या चीजें लेने की बात कर रहे थे, लेकिन नस्ला टावर की ही एग्जाम्पल लगा दी जाए तो देखा आपने, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, फिर जुलूस निकलने शुरू हो गए, फिर लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए, फिर पता नहीं कोई एपीसी बन गई, वहां कोई 20 बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। प्रॉब्लम तो फिर आगे से आ जाती है अगर आप इन्फोर्समेंट करें किसी चीज की। राना साहब जी, फिर साहब मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि नस्ला टावर की बात आ रही है तो फिर आपने देखा कि जैसे ही अदालत ने हुक्म दिया वो फिर जुलूस शुरू हो गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, फिर पता नहीं क्या क्या एंगल देने शुरू कर दिए। तो किस तरह से फिर ये मामला हल किए जाएं? देखो जी, एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। मैंने आपको ये दादा दरबार के इर्द गिर्द को आबादी पिछले 75-80 साल से थी, तो जब उसको गिराना था तो रिएक्शन भी हुआ, वो मेरे नोटिस में आया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने गिराना शुरू कर दिया तो चीखो पुकार हुई। मैंने अपनी पुलिस को कहा कि जी आप बिल्कुल नहीं ये गिराने देंगे जब तक इसकी रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि बेघर करना बच्चों को, औरतों को ये मुनासिब नहीं है। तो आप थोड़ा वक्त लेके इनको जगह लेके दें, वहां इनको स्ट्रक्चर बना के दें, फिर ये खाली करवाएं। तो ऐसे ही हुआ कि मैंने जैसे पहले कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर इमरजेंसी लेवल पे वो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर बनाए और 6 महीने के बाद वो सारी की सारी स्ट्रक्चर जो डिमोलिश कर दिए गए। तो ये ऐसे तो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया था कि इनको कॉम्पनसेट करें या इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट करें। तो उसको क्विकली, हरिडली, एक्सपेडिशियसली करना चाहिए ताकि उन लोगों की जो अपनी एक प्रेडिकमेंट है उसका हल हो सके। बाहर सूरत जो भी बिल्डिंग नाजायज जगह पे है या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है या ये वाटर चैनल को रोकती है, उसके लिए कोई न कोई रिप्लेसमेंट तो आपको देनी पड़ेगी। तो बेहतर हाल यही है। रिएक्शन इसीलिए भी ज्यादा हुआ कि उसको पहले एक तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने लेवल पे दुरुस्त किया था। बेसिक स्पिरिट यही थी ना कि ये सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्शन जो है रिमूव की जाए। तो अब कमर बस्ता हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मसले, बहुत बड़े बड़े मसले जो हैं हुकूमतें और अवाम मिलकर हल कर सकते हैं, ये हल हो जाएंगी, लेकिन मिशन के तौर पे इसको किया जाए। मंदोखेल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जरा आपकी इंटरप्शन हो गई आपकी आवाज में। कादिर खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नाजरीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे। वजीर आजम ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने फिर बात की कि भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान ने इस मुल्क को लूट लिया और आज हालात जो हैं वो इसी वजह से हैं। हम बात करेंगे 3.5 साल के बाद भी पिछलों को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने कहा कि आपकी अपनी कारकर्दगी कहां है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मंदोखेल साहब, वजीर आजम इमरान खान का एक इंटरव्यू गुज़श्ता रात आया, आज सुबह भी पीटीवी ने चलाया। वजीर आजम कहते हैं कि शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान ने करप्शन की, लूट मार की, पैसा बाहर ले गए और इस वजह से मुल्क का ये हाल है। ये राख तो हम पिछले 3.5 साल से और उससे पहले 22 साल से हम सुनते आ रहे थे। तो जरा मैं याद दिला दूं, इनकी वालिद मोहतरम को किस चीज पे नौकरी से निकाला था भुट्टो साहब के दौर में? करप्शन पे। जिसके दूध के जो है ना वो डब्बे करप्शन से आ गए, वो हमें करप्शन की भाषण दे रहे हैं, वो हमें करप्शन की दास्तान है। और कुछ शर्म होती है, कोई आया होती है। आप 3.5 साल हो गए, अभी तक वही रहा, कुछ तो बदल दो ना, कोई डायलॉग ही बदल दे।
آپ نے کیا کیا 3.5 سال میں؟ ایک پروجیکٹ عباسی صاحب مجھے پاکستان میں بتا دے جو انہوں نے مکمل کیا ہے. گاگی کے علاوہ وہ کریں گے، وہ ہوگا، وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ خیرات صدقے پہ اپنا پورا گھرانہ آپ کا چل رہا ہے، آپ ہمیں داستان سنا رہے. آج عالمی دنیا کو آپ نے اکٹھا کیا، ملک کا آپ نے ستیاناش کر دیے. آپ کے فوج کے آپ کے گورنر پنجاب فرما رہا ہے کہ پورا ملک بیچ دیے، پورا ملک گروی رکھ دیے. تو کیا ثبوت دے دیں؟ مہنگائی آپ کے سامنے، گیس کا پورا ملک میں نام نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو آج کے جو مسائل آپ گن رہے ہیں قادر خان صاحب، جو مسائل آپ گن رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں، انہی کے پیدا کردہ مسائل ہیں. ارے پراچا صاحب ہماری وجہ سے. آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا اپنا تو بتا دے. آپ نے کیوں بولا کہ میں 3 مہینے پاکستان بنا لوں گا؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے؟ آپ تو کہہ رہے 3 مہینے میرے پاس 200 معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ ارسطو ہوگا. وہ تو 6 مہینے میں آپ کا ارسطو فیل ہو گیا. جس پیپلز پارٹی کو آپ کرپٹ کہتے تھے اس پیپلز پارٹی کے وزیر آپ کو لینے پڑے. اور پھر جو اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10,000 ارب لیے. 10,000 ارب تو 10 سال میں آپ گنوا رہے تھے ہمیں. آپ نے تو 3 سال میں 17,950,000 ارب لے چکے. ابھی IMF کے ساتھ گھٹنے آپ نے ٹیک دیے. آپ نے پورا پاکستان گروی رکھ دیے. اسلام آباد کا سیکٹر 9 کا پارک آپ نے رکھ دیا. سوال یہ آج آپ نے خیرات کا جس آپ کے معمول آپ کا عادت ہے جس سے آپ کا گھرانہ چل رہا ہے. جو شوکت خانم اسپتال کا آپ نے بنیاد رکھ دی، سائڈ میں آپ کا اپنا گھر چل رہا ہے. آج آپ نے عالمی دنیا کے سامنے پہلے آپ نے ڈیم کا ڈرامہ کیا، اس کے بعد آپ نے ریزرو کا ڈرامہ کیا. آج ہم نے افغانستان کے نام پہ بھیک مانگنے کے دنیا کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو عربی شہزادے آئے ہوئے ہیں، یہ عربی شہزادے جو نا یہ امریکہ مائی باپ کے خلاف آپ کو ٹکا بھی نہیں دیں گے. آپ کو ذلالت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ نے دھوکہ دیا. چلیں آپ نے بڑا سوال اٹھایا، آپ نے قادر خان صاحب بڑا سوال اٹھایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. عباسی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بھائی صاحب 3.5 سال کی کارکردگی پر بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے. اس انٹرویو کے بعد دونوں جماعتوں کا رد عمل آیا کہ ہمیں الزام دینے کی بجائے اپنی کارکردگی تو بتائیں. پرائز صاحب پہلے تو ایک سنجیدہ بات کر لیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو بندے اکٹھے کیے ہیں یہ پیسے مانگنے کے لیے اکٹھے کیے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوسٹ کر رہا ہے جہاں دنیا کے سارے اہم ممالک سے افغانستان کا ایشو جس کو نہ ہم نے خراب کیا اور نہ اس کو افغانستان کے ایشو سے ہمارا کوئی کرنا لینا دینا تو نہیں تھا. ہم ظاہر ہے اس میں ایک افیکٹی تھے، ایک متاثرہ فریق تھے. آج افغانستان میں بہت بڑا ایک ہیومن کرائسس آ رہا ہے. اس کو بچانے کے لیے پوری دنیا کے لوگ یہاں آ کے بیٹھ کے اس کے حل کے لیے ایک پوری ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے دنیا پہ ایک ڈائریکشن دینے کے لیے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کے نمائندے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ دیکھنے والے خود ان کی سنجیدگی پہ اور پاکستان کے ساتھ مسائل کے ساتھ ان کی جو تعلق ہے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. پہلی بات تو یہ ہے جو کرنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کانفرنس کامیاب ہو اور اس کو ناکام کہنے والے اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں خاک، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ افغانستان جو ایک کرائسس پاکستان کے لیے، خطے کے لیے اور دنیا کے لیے خدا نخواستہ بن رہا ہے اس کو یہ کانفرنس حل کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو اور عمران خان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور اس خطے میں امن آئے اور افغانستان میں ایک مستحکم حکومت آئے تاکہ خطے میں ایک معاشی ترقی ہو. دوسری بات یہ کہ یہ کرپشن جو ہے یہ کوئی آپ کی میری تو بات نہیں ہے. آپ محترم زرداری صاحب سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف اس دھرتی کا معاشی درندہ ہے، وہ بہت بڑا انہوں نے کرپشن کیا ہے. اور شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے سن لیں وہ زرداری صاحب کے بارے میں، ان کی حکومتوں کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہے. کیا غلط بات کی ہے عمران خان نے؟ کیا آپ کے قائدین کے بارے میں دنیا کے فرنٹ پیجز پہ آپ کی کرپشن کے حوالے سے کہانیاں نہیں چلتی رہیں؟ کیا وہ کہانیاں نہیں چھپتی رہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے جو ان کے لندن میں فلیٹ ہیں ان کے بارے میں پوری دنیا کے جو پیناما پیپرز میں ان کا نام نہیں چل رہا؟ کیا آج بھی نواز شریف صاحب جہاں رہ رہے ہیں ان کے پاس ان کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا وہ جو آپ کو $60 ملین کا جو آپ کا پیسہ تھا جس پہ آپ نے نہیں لے کے اپنی حکومت ختم کی، کیا آپ اسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا اومنی، کیا وہ جو دیگر آپ کے پاس منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں عباسی صاحب گزارش یہ ہے
سوال یہ ہے کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا، آپ کا کیا کارنامہ ہوا، آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اب دوسرا سوال ہے ہم نے کیا کیا. پرائز صاحب جس آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی پنجاب کے شہری ہیں، اور مندو خیل صاحب کے اگر شناختی کارڈ ان کا کے پی کے کا ہے تو ان کو مبارک ہو کہ پورے کے پی میں اور پنجاب میں الحمدللہ ہر آدمی کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس مل گئی ہے. آپ کی مرضی ہے تو گورنمنٹ کے اسپتال سے علاج کرائیں، آپ کی مرضی ہے تو پرائیویٹ سے کرائیں. یہ ایک انقلاب ہے جو شاید ترقی پذیر کسی ملک میں، کسی اور ملک میں نہیں ہے، اور ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ان کی انشورنس کٹتی ہے تو وہ ان کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. تو آپ کو اتنا بڑا ایک آپ کا سوشل سیکٹر کی آپ کی جو کامیابی ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں. اور دوسرا، دنیا جو ہے کورونا میں مر گئی، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، دنیا پریشان تھی، اور یہ بھی جو ایلیٹ کلاس کے لیڈر ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں، کوئی بات نہیں، غریبوں کو مرنے دیں. جس طرح ہماری حکومت نے پوری دنیا کے سامنے کورونا کو ہینڈل کیا، میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، ان کرپٹ لوگوں سے اپنا موازنہ نہیں کرتا، دنیا کی جو لیڈرشپ ہے ان میں عمران خان پہلے نمبر پہ آئے کورونا کو ہینڈل کرنے میں. اور دنیا کا گلوبل وارمنگ کا اور کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے اس میں دنیا کے بڑے بڑے ملک پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ 3 باتیں ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. دیسی میں کیا بات کروں، جن سے نالے نہیں کھلتے، جن سے سڑکیں نہیں بنتی، جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے، ہنستا بستا گلو گلزار کراچی کا شہر جنہوں نے 13 سال میں برباد کر دیا، ان سے میں کیا موازنہ کروں. چلے پوائنٹ ٹیکن بھائی صاحب، پوائنٹ ٹیکن. رانا صاحب، یہ کل وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو آیا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹی رہنماؤں سے بات کی، پھر بھی شہباز شریف کی بات کی، منی لانڈرنگ کی بات کی، شہزاد اکبر بھی کافی عرصے کے بعد، پھر اچانک کل رونما ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. آپ کی پارٹی نے جب سے یہ اعلان کیا کہ میاں شہباز شریف اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، ادھر سے حملے تیز ہو گئے. کوئی کوریلیشن دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ جی بالکل کوریلیشن ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی بھٹو صاحب کا ذکر کیا اور ان کی بیٹی بے نظیر صاحبہ، یہ دونوں شہید ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں شہادت ملی، جی ان کو ٹیررسٹوں کے ہاتھوں شہادت ملی. جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اس راستے میں لڑتے لڑتے، کم از کم زبان تو ان کے لیے محتاط استعمال کی جائے. وہ ایک امانت ہے ڈیموکریسی کی. میری پارٹی کے جو بہت سوچ کا بھی اختلاف ہے، انداز فکر کا بھی اختلاف ہے، ہوتا ہے پارٹیوں میں. جی لیکن میں ایمانداری سے محسوس کرتا ہوں کہ ان شہیدوں کے لیے محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے. ایک بات کو اسی طرح رگڑا نہیں دیا جائے جو ایک وربیٹم چلتا رہتا ہے، اسی کے اوپر چلایا جائے. اب میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ جو فرما رہے ہیں عباسی صاحب، ان کی ہر بات ہمارے سر ماتھے پہ. لیکن یہ جو شہباز صاحب کی بات ہے کہ جی وہ کیونکہ وہ الٹرنیٹو ہے، نظر آ رہا ہے وہ الٹرنیٹو ہے، تو ان کو جب تک مطلب ایک طرح سے نقصان نہ پہنچایا جائے تو وہ کیسے سین سے ایک طرف ہوں گے. اب آپ نے عباسی صاحب نے وہ اس کی فلیٹس کی بات کی. عباسی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ یہ جج جو ہیں بشیر صاحب کا فیصلہ پڑھ لیں جس میں انہوں نے سزا دی تھی میاں صاحب کو. پہلے پیجز میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیکھی ہے، اس کو ایگزامن کیا ہے، کوئی ایویڈنس جو ہے میاں نواز شریف مریم نواز کے خلاف نہیں ملی، اور دے آر ناٹ فاؤنڈ گلٹی انڈر سیکشن 9 آف دی اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، ہینس دے آر ایکویٹڈ. یہ لکھا ہوا ہے، ہینس دے آر ایکویٹڈ، اور آخر میں جا کے وہ ان کو کنوکشن کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ اپنے آپ ہو گیا ہے. اب آپ ان کے کیس کو سپریم کورٹ پہ لے کے جاتے ہیں، کسی کا لے کے گئے آج تک، اور ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا ہے تاعمر، اس میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جورسپروڈنس کی کوئی ایسی شک تو نہیں ہے، لیکن ہم نے بلیک لا ڈکشنری کنسلٹ کی ہے، اور بلیک لا ڈکشنری کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کیا جائے. وہ خدا کے بندو، دنیا کی کوئی جورسپروڈنس اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بلیک لا ڈکشنری کی ریلیونس ہوتی ہے لا کی انٹرپریٹیشن میں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس سے سارا نظام جو تلچٹ ہو گیا ہے اس کے آپ نتیجے دیکھیں کیا ہو رہے ہیں. آپ مہنگائی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، دوائیاں دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھ لیں. رانا صاحب پھر بات میں آپ سے بھی وہی بات کروں گا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں. دیکھیں وہ جو وہ کہیں ان کی مرضی ہے، کوئی ان کو روک تو نہیں سکتا،
لیکن ہم تو ایمانداری کے ساتھ انالیسس کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب $4 کی مل رہی تھی LNG تو کیوں نہیں لی؟ آپ $30.5 کی کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی آپ کے جو آئل آپ لا رہے ہیں وہ کتنا مہنگا ہے LNG کی نسبت. فرنس آئل جو ہے، فرنس آئل کے شپ کھڑے ہیں وہاں کراچی میں، اور اس فرنس آئل سے بجلی بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جو کہ LNG میں آدھے سے بھی کم ریٹ پہ بنتی تھی. آپ دیکھیں میں اس کو کیا کہوں جو LNG کو انہوں نے امپورٹ نہیں کیا، آرڈر بک نہیں کرائے. کیا یہ کنائیونس ہے؟ کیا یہ نیگلیجنس ہے؟ کیا یہ انیکشن ہے؟ کیا چیز ہے یہ ایسی چیزیں کرنے سے دوسروں کے جسٹ پاسنگ آن دا بک ٹو ادرس، یہ تو اس معاملے کا حل نہیں ہے. دے ہیو ٹو گو فار سیلف انٹروسپیکشن، سیلف انالیسس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یہ کبھی خود سوچیں کہ کیا کیا ہے اور کیوں ایسے ہوا ہے، دنیا لوگوں کی حالت کیوں خراب ہو گئی ہے، لوگ افلاس سے خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ کہتے ہیں وہ خود سوچیں، وزیر اعظم اپنے ترجمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، ان کی کرپشن کو ایکسپوز کریں، وہ جو پیسے لوٹ گئے وہ لوگوں کو بتائیں. بہرحال ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے OIC کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے حوالے سے میں بات کروں گا. یقیناً بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. 40 سال کے بعد پاکستان میں تقریباً صرف عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. مقصد افغانستان کے اندر ابھرتی ہوئی انسانی صورتحال کو ایڈریس کرنا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب OIC کے وزرائے خارجہ پاکستان آئیں، کریڈٹ ہے پاکستان کے لیے. پھر عالمی طاقتوں کے نمائندے آئیں، وہ بھی کریڈٹ ہے پاکستان کے لیے. عالمی تنظیموں کے سربراہ پاکستان آئیں، کریڈٹ ہے پاکستان کے لیے. تو ایز اے پاکستانی تو خوش ہونا چاہیے کہ آج پاکستان پھر دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، سینٹر بنا ہوا ہے افغانستان کی مدد کے لیے. دیکھیے پراچا صاحب، اس پاکستان کے گوربچوف سے اس پاکستان نے نہیں چلنا ہے. اس نے پاکستان کی معیشت ڈبو دی ہے، یہ افغانستان کو کیا سہارا دیں گے؟ اور پھر میں یہ ٹیکنیکل سوال اٹھا رہا ہوں، جس افغانستان حکومت کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے، ابھی دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہے، اس کے لیے آپ نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا. یہ آپ کو اگلے چند دنوں میں یہ سوالات آپ کے سامنے آئیں گے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے افغان بھائی ہے، میرے پشتون بھائی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ہے، اس کی ہر مدد کرنی چاہیے، دنیا کے فورم پہ حل ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ، ایک طرف تو آپ نے سی پیک کو جو نا وہ ایک طرف رول بیک کر دیا، امریکہ کا آپ نے جو آپ کو ہری جھنڈی انہیں دکھا دی ہے. اب آپ کو تیسرا راستہ ڈھونڈنا پڑے. آپ شیخ ذوالفقار علی بھٹو بننا چاہتے ہو تو آپ نہیں بن سکو گے، آپ گوربچوف رہو گے اور گوربچوف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سوال یہ، آپ کی اپنی فوج آئندہ آپ کی طرف جا رہا ہے. آپ کے اپنے FBR کے چیئرمین شبر زیدی نے کہا، آپ کی موجودہ وزیر خزانہ نے شبر زیدی چیئرمین تک کہا کہ یہ غلط سمت پہ نہیں چل رہی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، میری یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کو تو آپ ایک طرف رکھ لے، آپ کے اپنے لوگوں کا یہ حال ہے. اور پھر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دو، آج مہنگائی کا طوفان کیوں ہے؟ آپ نے جو کنٹینر پہ جھوٹ بول کے 3 مہینے میں آپ نے سب کچھ دینا تھا، آج آپ کی ڈالر کہاں چل رہا ہے؟ آپ کی مہنگائی کا ریشو کہاں چل رہا ہے؟ آپ کے خارجہ پالیسی فیل ہے، آپ کی داخلہ پالیسی فیل ہے، آپ کی معاشی پالیسی فیل ہے. آپ اپوزیشن کی کوئی مدد کی. قادر خان صاحب بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں ہوتا ہے اس کا اثر ضرور پاکستان پہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ادھر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ مہاجرین کی شکل میں یا ادروائز ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. بلایا تو دنیا کو اس لیے ہے. دوسرا، امن ادھر آنے کے لیے اب تو افغان طالبان حکومت یہاں تک کر رہی ہے کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کروا رہی ہے حکومت پاکستان کے، تاکہ پاکستان میں بھی امن رہے. دیکھیے، آپ نے 2 ٹاپک ایک ساتھ چھیڑ لی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ افغانستان کے جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ پاکستان میں لوگ خودکشی کر رہی ہے. پاکستان کا کون سا آلہ چاہے، یا آپ نے بالکل پورا علاقے آخری سے پلا کے کھڑا کر دیے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں. مہنگائی کا آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں، عالمی دنیا کہہ رہے ہیں. آپ بچے سے پوچھے، ذرا عباسی صاحب سے پوچھے، ان کا وہ کیا نام ہے جو دوائیوں میں کرپشن میں ملوث تھا، کیانی صاحب، وہ اپنے حلقے میں گئے تو کیا اشر کیے لوگوں نے؟
سوال یہ ہے کہ آپ اچھی بات ہے پڑوسی میں خیال رکھنا، اچھی بات ہے مسلمان خیال رکھنا، مگر یہاں آپ نے کون سا چائنا بنایا، یہاں آپ نے کون سا سعودی عرب جیسا خوشحال ملک بنایا، یہاں اس کا تو استے بستے ملک کا تو آپ نے کہاں تک پہنچا دیے؟ اگر نہیں پہنچا ہے تو آپ آج پورے پاکستان میں گیس نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ نے خود LNG کی باتیں کی ہے، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جون کے بعد دسمبر اور جنوری نہیں بھی آنا ہے، سردیوں کا موسم ہوگا، گیس کی قلت ہوگی۔ چلیں یہ جو OIC کے حوالے سے آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، عباسی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ جی عباسی صاحب۔ اچھا میں کیا بات کروں جی، افغانستان میں 3 دہائیوں سے وہاں پہ جنگ تھی، اور اس جنگ کے حل کے لیے ابھی وہاں پہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کے لیے دنیا کو قائل کرنا ہے، اور پاکستان ایک بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور میرے بھائی اس میں مہنگائی کو لا رہے ہیں اور بے روزگاری کو لا رہے ہیں۔ میں کیا کہوں، یہ MNA ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی آج کے دن میں ٹھیک ہے ہماری فارن پالیسی میں کوئی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے دنیا کا موقف کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کیا ہمیں اس وقت اس طرح کی غیر سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے؟ یا جو ہمارے بھائی خدا نہ خواستہ وہ کروڑوں کی تعداد میں، ان کو اگر وہاں پہ کوئی بھوک ہو جاتی ہے، وہاں پہ اگر وہ وہاں سے وہ مائیگریٹ کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو پاکستان میں کیا پاکستان ان کے لیے بارڈر بند کر سکتا ہے؟ انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے، اور اگر پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ آگے ہم 30 لاکھ مہاجرین کو لے کے بیٹھے، عباسی صاحب دیکھیں نا، عباسی صاحب سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ ہماری پالیسی میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ درست کریں، لیکن اتنا بڑا پاکستان نے ہوسٹ کیا ایک بڑا، آپ کو بھٹو یاد آ گیا، پتہ نہیں ہر بات میں بھٹو صاحب کہاں سے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان کے نام پہ آپ نے بہت لوٹ مار کر لی۔ عباسی صاحب جو نقطہ عباسی صاحب جو دیکھیں نا، جو آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً پاکستان کا کردار اہم ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ دنیا کا تعلق نہیں ہے، وہ جائیں گے، سنیں تو صحیح نا، میرا سوال تو سن لیں، میری گزارش تو سن لیں، مجھے سوال تو میرا سن لیں نا عباسی صاحب۔ بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو دنیا کا ابھی تعلق نہیں ہے، افغان حکومت کے ساتھ وہ تھرو پاکستان کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم جب خود کہیں کہ پاکستانی تو کرپٹ ہیں، وہ تو لوٹ لیتے ہیں، وہ تو اپنی دولت باہر رکھ لیتے ہیں، تو پھر پاکستان کے ذریعے پاکستان پر کوئی اعتبار کرے گا؟ وہ اتنی مدد کریں گے تھرو پاکستان؟ دیکھیں پاکستان وقت جو کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان اپنی بات نہیں کر رہا، پاکستان اس انٹرنیشنل ایک کرائسس کی طرف ان کو اشارہ کر رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اگر کوئی یہ کرائسس آ گیا تو خطے میں بلکہ پوری دنیا میں یہ مہاجرین آئیں گے اور ان کا حساب نہیں ہوگا۔ رہی بات مہنگائی کی، تو میرے بھائی کو بھٹو صاحب کی تقریر 1974 کی سنا دیں، جب وہ کہتے تھے کہ جی بہت بڑا اس وقت مہنگائی آ گئی ہے اور دنیا میں تیل مہنگا ہو گیا، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مسئلے ہیں نا، وہ دیکھے تو آپ اتنی بڑے آج کوئی سنجیدہ گفتگو کریں، بتائیں کہ ہمیں کیسے دنیا کو قائل کرنا چاہیے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اور کیا کرنا چاہیے۔ خدا کا خوف کریں مندو خیل صاحب، آپ تو خود ایک پشتون ہیں، کیسے اپنے حلقے میں جائیں گے؟ آپ افغانستان کی بات کو مذاق میں ڈال رہے ہیں، افغانوں کی تکلیف۔ چلیں یہ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیسے مدد کر رہی ہے دنیا، یہ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ رانا صاحب آپ سے یہی سوال کر لیتے ہیں کہ دنیا کو کیسے قائل کیا جائے؟ دیکھیں جی عباسی صاحب ذرا وقفہ دیں گے تو بات کروں گا، عباسی صاحب وقفہ دیں گے تو میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور افغانیوں نے وہ کر دیا ہے جو تاریخ میں کوئی قوم نہیں کر سکی۔ دنیا کے سب سے بڑے سامراج کو اپنے ساتھیوں سمیت انہوں نے شکست دی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک اسپرٹ تھی، اس کا ایک عقیدہ تھا، ان کا ایک یقین تھا۔ وہ کیا کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ میں نے یہ سین دیکھا ہے، یہ فتح ناقابل یقین ہے۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ دنیا کے اوپر ان کا کلیم ہے کہ ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔ ان کی غربت میں ہاں ان کو ایک کام خود بھی کرنا پڑے گا کہ آپس میں اتحاد، جیسے علامہ نے کہا، علامہ بہت عقیدت مند تھے ان کے، کہ قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم،
ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. یہ ان کے بارے میں کہا ہے. ان کی اچیومنٹ کی ریکگنیشن یہی ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور اسلامی ملک جو ہے بڑھ کے سامنے آئے. اور اگر کنٹریبیوشن وہ کرتے ہیں جو کہ امید ہے کہ کریں گے تو اس سے صورتحال میں بہتری کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. آپ فارن پالیسی کی بات کی. ابھی 9 تاریخ کو کانفرنس تھی اسلامک ان کی OIC کی، جس میں میں بھی گیا ہوتا، پارلیمنٹری کانفرنس. اب ایجنڈا جب سامنے آیا وہ تھا کہ جی اس میں جو کانشنس آف اسلام، افغانستان، پیلسٹائن، کشمیر کا ذکر نہیں تھا. ہم لوگوں نے ہماری تھوڑا ناراضگی ہوئی امبیسڈر کے ساتھ کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کشمیر کا اس میں نام ہی نہیں ڈالا گیا، یہ کس طرح کی فورن پالیسی ہے. تو میں نے آواز بلند کی، رانا تنویر نے آواز بلند کی، ہم نے پورا اسٹرانگلی اس کو کنٹیسٹ کیا اور فائنلی فیصلہ ہو گیا کہ کشمیر کا اس میں نام ڈالا جائے گا. یہ صداقی عباسی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ فورن پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ فالٹی ہے، سٹریم لائن نہیں ہے. اور ہمت و کنوکشن کے ساتھ اب جب کشمیر کانشنس آف اسلام سے وہ نہ رکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی میں کتنی سیریسنیس ہے. اس لیے عباسی صاحب اپنی حکومت سے ذرا دوبارہ بات کریں اور اس بات کی انکوائری کروائیں کہ جب وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ ہیں، وہاں ایجنڈا تیار کیا ہوا ہے، تو کشمیر کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا. ہمیں پتا ہے کہ کشمیر کے اوپر براہ راست ایکشن نہیں کیا جا سکتا، لیکن مورلی، اخلاقی اور سیاسی طور پر کشمیریوں کا حق بنتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بنتا ہے. جہاں سلاٹر ہوا ہے، جہاں بچے مارے جا رہے ہیں یا عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ان باتوں کو جب ہم نے کیا بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ تو پھر ان کو ماننا پڑا. یہ کام تو فارن پالیسی اور فارن آفس کا تھا اور امبیسڈر کا اور باقی لوگوں کا تھا. اس لیے فلاز ہیں، ان ایریاز آف ویکنیسز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ایڈریس کرنے کی. بہت شکریہ سینیٹر رانا مقبول احمد خان صاحب، صداقت علی عباسی صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب، آپ تینوں کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، بہت اہم ایونٹ ہے OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، اور OIC کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، چین، جرمنی، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، اٹلی، ان کے نمائندے بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں.